جو ہمارے مرے ہوئے رشتہ دار ہیں میرے دوستو، ان کا ایک عظیم حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی ہاں میرے دوستو، سن لیجیے، دعا کیا کریں، اور دعا کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کریں؟ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان الرجل لا ترفع درجاته فی الجنت، کہ بے شک ایک انسان کا درجہ جنت کے اندر بلند کیا جاتا ہے۔ وہ انسان پوچھتا ہے ان لی ھذا، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ میرے لیے کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے۔ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے بے استغفاری ولدک لک، یہ تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تمہارا جو بیٹا ہے تمہارے لیے استغفار کر رہا ہے، تمہاری جو بیٹی ہے وہ تمہارے لیے استغفار کیا کرتی تھی، اسی لیے آج جنت کے اندر تمہارے لیے اتنے درجات ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے، دعا سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو بعد میں آئیں گے وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، جو ہم سے پہلے ایمان لانے والے لوگ گزر چکے، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو بخش دے۔ اور جو لوگ بھی ہم سے پہلے گزر چکے، ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کر چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے تعلق سے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، دشمنی، بغض اور عداوت نہ پیدا کر۔ اے ہمارا رب تو بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے لیے اگر دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں سے ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی جو دعا ہے ان کو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔